اور ناظرین کرام، ایک اور علم و فن کی دنیا میں ایک قداور، ایک استاد، اور ایک ایسے استاد کہ ہم کہتے ہیں نا استادوں کے استاد، ماشاءاللہ جامعہ کراچی جن کا حوالہ اور پہچان، ان کی خدمات کو جامعہ کراچی کبھی فراموش نہیں کر سکتی، وہ ادارہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا، انفیکٹ ARVQ TV بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بڑی محبت، بڑی شفقت کے ساتھ میں دو شخصیات کو زیر ذکر لاتا ہوں، جن میں ایک ڈاکٹر انوار احمد زئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ حضور آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی عید مبارک، اور کلمات تشکر اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں کہ میرے پیارے بھائی امجدی صاحب نے جس اخلاص نیت کے ساتھ احباب کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ سارے احباب جو قابل ذکر ہیں، یقیناً اگر وہ سب نہ ہوتے تو یہ محفلیں اس طرح نہ سجتی، صحیح بات، اور نہ ہی رمضان المبارک کے پیغامات دلوں میں اترتے، صحیح بات، اور نہ ہی ملت اسلامیہ کو کی ترغیب ہوتی کہ وہ کیسے خیر کا عمل جاری رکھے۔ اور جس طریقے سے میں نے سب کا نام لیا نا، ہم سب جس کی سربراہی میں چل رہے ہیں، اسی طرف جا رہا تھا، حجب رؤوف کہتے ہیں، میں رؤوف بھائی کی طرف ہی جا رہا تھا، وہ مبارکباد کے بہت مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی سے عطا فرمائے۔ میں وہی تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رؤوف بھائی اور ان کا پورا گھرانہ، ظاہر ہے کہ اس گھرانے کی اصل تربیت تصوف نے کی ہے، صحیح بات، اور میں تو دیکھیے میں تو بہت سیدھی بات کہتا ہوں کہ پیسہ، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں فنا پذیر ہیں۔ اگر نسبت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ میں کسی کی بیعت ہے ولی کامل سے، تو سمجھے ہر روز عید ہے، ورنہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے، اور اگر تیری دید کو اپنی عید کہے، اور اگر اندر سے وہ جو روحانی رچاؤ نہیں ہے تو پھر حج تو سب کرتے ہیں، حاجی رؤوف نہیں ہوتا۔ اللہ بھائی، بہت اچھی بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں، پیسے تو سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن خواجہ غریب نواز ٹرسٹ اور احساس نہیں بنتا۔ صحیح بات ہے، یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں یکجا کہ اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، میری غزل یہ نسبتوں کا معاملہ ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زبان اس زمانے میں ابو جہل کے پاس تھی اور فصاحہ عرب میں تھا، اور بیان بھی بہت کچھ تھا، ابو لہب بھی کوئی کم نہیں تھا، لیکن اگر ان اشیاء کو مذمومہ قرار دیا گیا تو اس وجہ سے قرار دیا کہ یہ غلامی مصطفیٰ میں نہیں آئے تھے۔ تو یہ عید، بقرہ عید، سب کچھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ربیع الاول کے وسیلے سے ہمیں ملی، اور یہی وسیلہ ہے جس کی ویسی محفل ہمارے رؤوف بھائی نے، ہمارے سلمان گل صاحب نے، اور ہمارے بہن بھائی نعتیں میں پڑھنے والے بچے بھی آئے، اس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے اپنی طاقت پوری لگائی، اور سر نے فیصلے بھی بڑے احتیاط سے کیے اس برس، اور بڑے آپ تو جانتے ہیں کہ کوئز میں اور ڈیبیٹ کے اندر کتنی نزاکت ہے اس کی تھی، اور قرآن کریم کے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے بھی، تو یہ سارے علماء کی جو محافل اور خوبصورتیاں جتنی بھی تھیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ بس صرف اور صرف ایک ہی شے کی مرہون منت ہے یا رہین منت ہے، وہ یہ کہ حضور نے اذن دیا اس لیے محفل سجی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا سرکار کے ذکر کے لوگ ہیں، اور یہ ذاکرین وہ ہیں کہ جن کی زبانیں ذکر سے دلوں کو منور کرتی ہیں۔ اور یہ عید کی خوشیاں صرف اس لیے دوبالا ہے کہ یہ کووڈ وغیرہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا یقین کامل ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے انشاءاللہ پوری دنیا کی مصیبتیں، جی جب دنیا حضور کی جانب، گنبد خضرا کی جانب رجوع کرے گی صحیح معنوں میں، اور جب یہ عقیدت جھکے گی حضور کے سامنے، تو پھر سمجھ لیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، ورنہ یہ نفاق کے معاشرے کے اندر آزمائشیں ایسے ہی آئیں گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جب حضرت یقین کریں عید کی خوشیاں بہت سی چیزوں سے عیاں ہوتی ہیں، جا بجا، وہ کہتے ہیں نا ہر لہجہ بشکلاں بت عیار برآمد، یہ بات یہ ہے کہ عید کی خوشیاں جا بجا مختلف اشاروں سے، مختلف چیزوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسی ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف لائے، ان کی ویسٹ کوٹ دیکھی، میں نے کہا یہ عید کی خوشیاں ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بڑے ذی رگ ہیں اور ذی فہم ہے، چونکہ ظاہر شخصیت ایسی ہے، فہم سے، درک سے ان کا تو واسطہ اس لیے کہ ورثے میں ملا ہے، خانوادہ پورا ڈاکٹر عبداللہ صاحب ماشاءاللہ، کوئی یہ بہت بڑی شخصیات، اور خاندان بھی اتنا بڑا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے صاحبان علم و فن ہونے کے ساتھ ساتھ بھی یہ صاحبان فہم و فراست بھی ہیں، درک بھی ہے، زیبائش کا معاملہ، تہذیب و تمدن کا معاملہ، ان کے ہاں سے جب چل کے نکلے تو الگ نظر آتا ہے۔ اور میں نے جب ان کی ویسٹ کوٹ پہ یہ جو پھول کھلے ہوئے دیکھے نا، میں کہا اللہ اکبر، کیا بات ہے، کہاں پھول اور کہاں آپ کی روشنی، اللہ سلامت رکھے۔ آج کے دن ہی میں نے کہا نا ہمارا ایک دشمن ہے، وہ آج کے دن آزاد ہو جاتا ہے،
لیکن اس سے ان کی ہماری سب کی جنگ جاری ہے. تو بہرحال وہ آزاد ہو بھی گیا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, سیدھی سادی بات.